اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 120 سے آج ہم نے پڑھنا 121 سے آئی یہ اب ذکر شروع ہو گیا غزوہ احد کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، غدا کہتے ہیں صبح کے وقت کو، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ صبح سویرے نکلے، غین دال واو اس کی روٹ ہے، نیا لفظ ہے، تو با واو حمزہ با یا وو ٹھکانے کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو، یہاں مورچے کے لیے استعمال ہوا ہے، متعین کرنا، بٹھانا، تو بوی ہوا بٹھا رہے تھے، متعین کر رہے تھے، المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ، مقعد سے ہے، قاف عین دال اس کی روٹ ہے، قعد قعدہ بیٹھنا، اسی سے مقعد اور پھر مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ، مورچے یہاں پر جنگ میں مورچوں پر بیٹھتے ہیں، مورچے فکس کرنا جی بڑی حکمت کا کام ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، کہاں سے نشانہ لگے گا، کہاں سے دشمن رینج میں آئے گا، اونچائی ہو کہ نہ ہو، سیفٹی بھی رہے، سپاہی رینج میں نہ آ سکے اور دشمن سے فوج پر نظر بھی رکھی جا سکے، تو یہ بڑی حکمت عملی کا کام ہوتا ہے کہ جنگ کے دوران کہاں کہاں ہمارے مورچے بنیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تعینات کیا اور کہاں کہاں کون سے دستے ٹھہریں گے یہ ڈیسائیڈ ہوا، تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو آپ مورچوں پر جنگ کرنے کے لیے متعین کر رہے تھے، یعنی کہ روانہ ہو گئے احد کے لیے، قریب ہی ہے مدینہ سے، پھر وہاں پہنچے لشکر کی ترتیب کی، خیمے کہاں لگیں گے، لشکر کہاں رکے گا، جنگ ہوگی تو کون سا دستہ کہاں کھڑا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا تھا، اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ سب دیکھ بھی رہا تھا اور اللہ کو پتا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہمت ارادہ کیا، ہمت جیسے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی لفظ ہے، ہمہ ہوتا ہے ارادہ کرنا، باندھنا، کوشش کرنا، مہم اسی سے لفظ ہے نا، ہا میم میم روٹ ہے اس کی، تو وہی ہے ہمت ارادہ کیا، طے کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، طائفتن کا لفظ بار بار پڑھ چکے ہیں، یہ طائفتانی ہے، دو گروہ، تسنیہ ہے، طائفتن کہاں پڑھا؟ سورہ بقرہ میں، طالوت اور جالوت کے واقعے میں، جب ایمان والوں نے کہا کہ بہت سارے فیاتن گروہ ہیں تو جو غالب آ چکے ہیں، چھوٹے گروہ جو بڑے گروہوں پر غالب آ چکے ہیں، اچھا وہاں فیاتن کا لفظ استعمال ہے، طائفتن کا نہیں ہوا، تو طائفہ کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ثقافتی طائفہ، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، طائف کا نام بھی اسی سے ہے، کیونکہ طائفہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گروہ جو پھر رہا ہو، گھوم پھر رہا ہو، تو طائف کے جہاں لوگ بہت آئیں، جہاں لوگوں کے گروہ بہت آتے ہیں، سیاحتی مقام ہے، تو اس لیے جیسے آپ کا مری ہے اسی طرح ٹھنڈا اور سیاحتی مقام ہے تو اسے طائف کہا جاتا ہے۔ اس ہمت طائفتانی، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان کے تفشلہ کمزوری دکھائیں، فین فا شین لام اس کی روٹ ہے، تو تفشلہ ہوتا ہے کہ ہمت ٹوٹ جانے کی وجہ سے گھبرا کر ہٹ جانا، واللہ اور اللہ ولیہما ان کا مددگار تھا، ولی بہت وسیع لفظ ہے، عام طور پر اس کا معنی دوست کیا جاتا ہے یا مددگار کیا جاتا ہے، اردو میں ولی جو ہے نا اس کا کوئی صحیح لفظ ہے نہیں، ایک ٹرم نہیں ہے ہمارے پاس، تو دوست، ساتھی، مددگار، سرپرست، ذمہ دار سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ سرپرستی ہے کہ اللہ سرپرست تھا ان کا، پھر بھی وہ گھبرا رہے تھے، فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر مومنوں کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ غزوہ احد آپ کو پتا ہے
مسلمان اچھی تعداد میں تھے، 1000 کا لشکر تھا اور تیار تھا جنگ کے لیے. تو ظاہر ہے کہ کانفیڈنس تھا کہ اب تو ہماری تیاری ہے تو ہم تو جیت کر آئیں گے. اور منافق جو تھے وہ اپنی سازش میں تھے. تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے 300 لوگوں کو بہکا لیے. ظاہر ہے بہکایا اسے 2-3 سرداروں کو ہوگا، ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو لے کر وہ واپس آ گئے جنگ شروع ہونے سے عین پہلے. اب ظاہری بات ہے صبح جنگ ہے، رات کو 300 لوگ واپس پلٹ گئے تو مورال کچھ نہ کچھ ڈاؤن تو ہوتا ہے. تو 1-2 اور قبیلے بھی ایسے تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا آپس میں کہ ہم چلے جائیں، کیونکہ وہ چلے گئے ہم بھی چلے جائیں. مگر جب سینئر صحابہ نے سمجھایا بجھایا تو نہیں گئے. اس پر اللہ تبصرہ کر رہے کہ تمہارے اندر سے 2 گروہ اور ایسے تھے جو واپس جانا چاہتے، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ مددگار ہے اور مومنوں کا بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے. لشکر کے بڑے چھوٹے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. وَلَقَدْ بِلَا شَكَّ شُبْهَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تمہیں فتح دے چکا، مدد دے چکا بدر میں. نصرت ہوتا ہے کسی کو مدد کرنا، تو اللہ تمہیں مدد دے چکے ہیں بدر میں. بدر میں آپ کو پتا ہے 1000 فرشتے اتارے اللہ نے اور 313 نہتے مسلمان غالب ہوئے 1000 کے لشکر پر جو پوری طرح سے تیار ہو کر آیا تھا. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم لوگ کمزور تھے جب میں نے تمہیں کامیابی دی، تم لوگ بہت کمزور تھے. اذلہ ذلیل کا لفظ اردو میں گھٹیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا. عربی میں اس کے لیے خبیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ذلیل کا مطلب ہوتا ہے جس کی طاقت نہ ہو، ذلیل کا الٹ عظیم ہے، طاقتور. تو ذا لام لام ذل کا مطلب ہوتا ہے کمزوری. لہذا بدر میں تو مسلمان تیار تھے ہی نہیں نا، قافلہ پکڑنے گئے تھے تو جنگ ہو گئی. اب اس میں یہ ہے کہ 313 لوگ تھے، تیار ہو کر نہیں گئے تھے. پورے لشکر میں سے 8 لوگوں کے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں. تو آپ خود سوچیں کیسے جنگ ہوگی. زیادہ تر خالی ہاتھ تھے لیکن اللہ نے پھر بھی کامیابی دی. تو اللہ کہتے تم بہت کمزور تھے اس وقت میں نے تمہیں کامیابی دی، تو پھر اب تمہیں عدم اعتماد کیوں ہے مجھ پر. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. کہ اپنی غلطی کو سمجھو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور مومن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، افراد کا. شکر گزاری کے لیے تقوی ضروری ہے. جو متقی نہیں ہے وہ مشکور بھی نہیں ہو سکتا. لہذا شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے تقوی پیدا کرنا ضروری ہے. جب تقولو آپ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں تمہارے لیے، ان یمدکم، مدد دے تم کو، ربکم، رب تمہارا، بثلاثۃ، 3,000 1000 کے ساتھ، من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین جو اتارے گئے ہیں. آپ یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ تمہاری 3000 اتارے گئے فرشتوں سے مدد کرے. کیا مطلب ہے؟ دشمنوں کا لشکر 3000 تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر میں 1000 دشمن تھا، اللہ نے 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے. تو اب تمہارا دشمن 3000 ہے، تو کیا کافی نہیں کہ اللہ 3000 افراد تمہاری مدد کے لیے اتارے؟ بلا، کیوں نہیں. ان اگر تصبرو، تم صبر کرو، وتتقوا، تقوی اختیار کرو، ویاتوکم، آن پڑے وہ، من فورہم، جوش کے ساتھ، ہذا، اسی طرح، یمددکم، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ، 5000 1000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، مصومین، نشان زد. کیوں نہیں اگر تم نے صبر کا رویہ اختیار کیا اور تقوی اختیار کیا اور تم پر دشمن اپنے پوری قوت کے ساتھ آن پڑے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. 5000 نشان زدہ فرشتے بھیجے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں 3000 کیوں، میں 5000 فرشتے بھیجوں گا، تمہاری مدد کروں گا. لیکن مدد کے حصول کے لیے کیا شرط ہے جی؟ تقوی اور صبر. توزیہ. اب آپ لیٹ آئی ہیں تو ٹھنڈی ہوگی، ناٹ آر فالٹ، گرم کروا دیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہاں میں مدد کروں گا، میں فرشتے بھیجوں گا. اور 3000 کیوں، 5000 بھیجوں گا. شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو.
لیکن اگر صبر نہیں، تقوی نہیں، تو پھر مدد بھی نہیں. وما اور نہیں جعلہ بنایا اللہ نے الا بشرا مگر خوشخبری لکم تمہارے لیے. 125ویں آیت ہے جی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل اس خوشخبری سے مطمئن ہو جائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتا تمہیں جو رہا ہوں تعداد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے ہی فرشتے آئیں گے، میں تمہیں کامیابی دوں گا. فرشتے کتنے بھی بھیجوں، بتانے کا مقصد تو صرف تمہارے دلوں کو اطمینان دینا ہے، تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. باقی تمہیں مدد کے لیے جو ضرورت ہوگی میں تمہاری مدد کروں گی. میں تمہارے لیے ہر وہ مدد فراہم کروں تاکہ تم کامیابی پا سکو. تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں. صبر اور تقوی کے بغیر مدد نہیں آتی. لہٰذا بدر میں بھی جب مسلمانوں نے اپنی استقامت ثابت کر دی تب اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی. اثر کے وقت فرشتے اترے. تو پہلے ثابت کرنا ہوگا that we are serious. جب ہم اپنی سیریسنس، اپنا اخلاص، اپنی قربانی کا جذبہ یہ ثابت کر دیں گے پھر اللہ کی مدد آئے. یہ اللہ کی مدد ایسے مفت میں نہیں، قیمتی چیز ہے. اس کے حصول کے لیے لیاقت ثابت کرنا پڑتی ہے. لک لائک دس. ومن نصر نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کی جانب سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے. مدد اللہ کرتا ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. میں نے شاید فلو میں ذلیل کا اپوزٹ عظیم کہا ہے. عظیم نہیں عزیز، وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے مجھ سے. عظیم نہیں عزیز. ذلیل کا اپوزٹ عربی میں عزیز ہے. ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور اور عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، طاقتور. تو اللہ کہتے ہیں مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، کہ اللہ مدد کریں گے. اور مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں. مگر مدد کی کنڈیشن کیا ہے؟ تقوی اور استقامت. جو لگا رہتا ہے پھر اللہ کامیاب کر دیتے ہیں. اگر میدان چھوڑ جائیں گے، چاہے وہ میدان جنگ کا ہو یا جہاد کا، تو پھر ہار جائیں گے. لیقطع تاکہ کاٹ دے طرفاً ایک حصہ من الذین کفروا کافروں کا. اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ ڈالے، او یکبتہم یا رسوا کر دے ان کو. فینقلبوا خائبین اور وہ لامراد ہو کر لوٹ جائیں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رسوا کرنا ہے. کاف با تا اس کی روٹ ہے. کوبیتا لفظ پڑھیں گے آپ تو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، سزا دینا. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا کیونکہ کافروں کو شکست دینی ہے، ان کا زور توڑنا ہے. آئی ول ہیلپ یو آؤٹ، لیکن پہلے تم اپنے آپ کو اس مدد کے لائق ثابت کرو. لیسا لکا من الامر شیء کوئی آپ کا اس معاملے میں حصہ نہیں. او یتوب علیہم چاہے اللہ ان پر مہربان ہو جائے، او یعذبہم یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون وہ ظالم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. چاہے اللہ انہیں سزا دے، چاہے اللہ ان پر مہربان ہو جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ہے ہی ظالم. اب یہ آیت جو ہے یہ سورہ ہی پوری بعد میں آئی تھی غزوہ احد کے. تو یہ احد کے بعد کے ایک واقعے پر ہے آیت. بیر معونہ کا واقعہ پتا ہے؟ بڑا معروف واقعہ ہے. جب مسلمان احد کی جنگ ہار گئے تو کافر قبیلے جو تھے ان کی ہمت بڑھ گئی. ان کو لگا کہ بس اتفاق تھا، بائی چانس بدر میں جیت گئے، اب ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے مختلف طرح کی سازشیں کی مختلف قبیلوں. تو انہی میں عزل و کارا دو قبیلے تھے. عزل اور کارا نجد کے دو قبیلے ہیں، سفر بھی دور کا ہے. تو وہاں کا جو ایک بڈھا سردار تھا ابن ابی عامر آپ کے پاس آیا.
کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی خیر ملی ہے، میں بیمار رہتا ہوں، میرے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، میرا علاج کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں شفا نہیں دے سکتی، ہاں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ پھر آپ نے ان کے لیے، اس کے لیے دعا کی بدبخت کے لیے، اور آپ کو کہیں سے شہد کا ایک پیالہ گفٹ آیا، وہ پیالہ ایز اٹ از اسے دے دیا، کہا کہ جہاں بھی پڑاؤ کرو کچھ کھانے پینے سے پہلے شہد کو گرم پانی میں استعمال کرو، اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی، اسے شفا ہو گئی۔ ایک تو ویسے ہی شہد میں شفا ہے پیٹ کے لیے خاص طور پر، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اس کے لیے۔ اب وہ پلٹ کر آیا، کہنے لگا بھائی آپ سے تو مجھے شفا ہو گئی، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا قبیلہ بھی آپ کی لائی خیر سے مستفید ہو، وہاں تبلیغ کے لیے آپ افراد بھیجیں۔ آپ نے کہا بھائی نجد کے لوگ بڑے اجڑ ہیں، نجد اصل میں دور دراز کا علاقہ تھا، تو وہاں کے لوگ جاہل تھے زیادہ، صحرا بہت سخت تھا وہاں پر، تو جیسے اگر آپ بلوچستان سندھ کی طرف چلے جائیں تو لوگوں کے مزاج میں خاص طور پر بلوچیوں میں ایک سختی پائی جائے، یا آپ پٹھانوں میں چلے جائیں، جو صحیح پٹھان ہے، شہریوں کی بات نہیں کر رہی، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں تو ان میں سختی ہوتی ہے نا، ہمارے گجروں میں ہوتی ہے، پنجاب کا جو اصل گجر ہے اس میں سختی ہے، جس کی زندگی سخت ہوگی اس کے مزاج میں سختی ہوگی۔ تو نجد والے جو تھے نا یہ خالص صحرا میں رہتے تھے، یہ والا تو سیمی صحرا کے علاقہ نا، تھوڑا صحرا تھوڑی زراعت نہیں، وہ اندر صحرا میں رہتے تھے، خشک ایریا تھا، اور صحیح بدو لوگ تھے، صحیح والے وہ جو یہ تو آباد ہو گئے ہوئے تھے نا، مکہ مدینہ کا یہ تو آباد ہو گئے ہوئے تھے، تو یہ شہری لوگ بن گئے ہوئے، وہ لوگ ابھی تک اصل میں خانہ بدوش تھے، تو ظاہر ہم نے وہ والی سختی، وہ جہالت، وہ ضد، وہ چیزیں تھی، تو سفر بھی دور کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی نجد والے بڑے سخت ہیں، ان کے مزاج میں بڑی تندی ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ میرے ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچے، تو کہنے لگا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اب آپ ذمہ نہیں سمجھیں گے، ضمانت عرب میں کوئی لے لیتا تھا نا کسی کی، تو وہ اپنا خاندان مروا دیتا تھا، جس کی ضمانت لی ہوتی تھی نا اس پہ آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کو آپ تھوڑا سا سمجھے کہ پٹھانوں سے، اگر آپ کو پٹھان کلچر کا پتا ہو تو وہ کسی کو پناہ دے دے، ان کے پاس کوئی، ان کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا، تو کوئی ایک خاندان کسی کو پناہ دے دے تو پھر وہ مرتے مر جائیں گے، جس کو پناہ دی ہے نا اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے انہیں اپنا پورا خاندان کٹوانا پڑے کٹوا دیں گے۔ یہی جو پناہ دینا ہے نا یہ عربی میں ذمہ لینا ہوتا، وہ اعلان کرتے تھے باقاعدہ کھڑے ہو کر کے میں نے اس کا ذمہ لیا، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے میرے ساتھ دشمنی میں ہوئی، تو ذمہ پورا کرنے کے لیے سچ مچ اپنے خاندان مروا دیتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بہادر لوگ تھے عمومی طور پر۔ تو جب ابن ابی عامر نے کہا، اچھا یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک ہے ابو عامر، اس کا تذکرہ بھی آپ پڑھیں گے سورہ توبہ میں، وہ یہودی تھا، سوری عیسائی تھا، یہودی نہیں، غلطی سے کہہ گئے، عیسائی تھا، اور مدینہ کا تھا، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ابن ابی عامر ہے، یہ نجدی تھا اور بت پرست تھا۔ اچھا اس نے جب یہ کہا کہ میں نے پناہ میں لیا پوری، میں نے ضمانت لی، ذمہ لیا، آپ مطمئن ہو گئے کیونکہ یہ بڑا سردار تھا، آپ کو نام اس لیے فیمس نہیں لگ رہا کہ یہ عرب کے جانے پہچانے حصے سے نہیں تھا نا، مکہ یا مدینہ سے نہیں تھا، لیکن جس طرح مکہ میں ابو جہل فیمس تھا یا ابو لہب فیمس تھا، اسی طرح یہ نجد میں فیمس تھا، تو اگر ابو جہل جیسا بدبخت بھی کسی کی ضمانت لے لیتا تو اس ضمانت کو وہ پورا کرتا، ضمانت بڑی چیز ہوتی تھی جی، بڑی چیز ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں اور طائف میں ناکامی ہوئی تو واپس جب آپ آئے تو آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تو آپ ہیرا کی غار میں 2 دن رکے یا 3 دن رکے، نبوت کے بعد بس آپ تبھی رکے ہیں، اور آپ نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ کوئی میری ضمانت لینا بڑے بڑے سرداروں کے پاس، تو پھر پہلے تو کوئی نہیں مانا، پھر جو ہے متم بن ادی مانا، تو متم بن ادی پھر ہتھیار لگا کر اپنے بیٹوں کو ہمراہ لے کر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ گیا، اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اس نے اناؤنس کیا کہ مکہ والوں میں نے محمد کو ضمانت دی ہے، میں نے محمد کا ذمہ لیا ہے، جس نے اس کو ہاتھ لگایا اس نے میرے ساتھ جنگ چھوڑی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کافر تھا، اور یہ آپ دیکھیے ان لوگوں کا کیریکٹر تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جائیں دھوکے سے محمد کو لے مار دیں صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پر بنیادی طور پر ہی دھوکے بازی تھی، بنیادی طور
تو ضمانت اتنی اہم چیز تھی کہ ان کو پتا تھا کہ نام بدنام ہو جائے، تو جب ضمانت دی تو ضمانت نبھانی ہے، تو ضمانت بہت بڑی بات مانی جاتی ہے۔ تو جب ابن ابی عامر نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہو گئے، آپ نے صحابہ کو بھیج دیا۔ زیادہ صحیح احادیث 70 کی تعداد بیان کرتی ہیں، کچھ احادیث میں 200 بھی تعداد بیان ہے، لیکن زیادہ صحیح 70 ہی کی تعداد ہے، ان کے جن احادیث کی اتھینٹسٹی زیادہ ہے ان میں 70 کی تعداد۔ یہ 70 صحابہ چنے ہوئے آپ نے بھیجے، چنے ہوئے، کیونکہ جاہلوں سے واسطہ تھا تو بڑے آپ نے بہترین اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے۔ تو یہ پہنچے جب قبیلے کے قریب، عزل اور قارہ قبیلے تھے، ان کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا، بیر کنویں کو کہتے ہیں، تو معونہ اس کا نام تھا۔ تو جب یہ بیر معونہ پر پہنچے ہیں تو وہ جو ابن ابی عامر تھا ظالم، وہ کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں رکو اور اپنا ایک قاصد میرے بھتیجے کو بھیجو۔ قبیلے کا سردار اصل اس وقت جو تھا اس کا نام ابن طفیل تھا، وہ بھتیجا تھا اس کا۔ تو کہنے لگا اپنا ایک قاصد بھیجو، وہ معزز محسوس کرے گا کہ اسے ویلیو کیا گیا۔ صحابہ نے ایک ساتھی کو بھیج دیا۔ تو جب وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کر رہا تھا اس بدبخت کو، تو انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی، تو انہوں نے سازش رچائی تھی صحابہ کو گھیرنے کی۔ تو اس پر ایک بندے نے تیر چلایا پیچھے سے جو ان کے لگا، یا نیزہ مارا، تو وہ سینے سے پار ہو گیا۔ انہوں نے کہا فزت بربی کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کلمہ پڑا، شہید ہو گئے۔ سارے صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو تلواریں اتار کے ہینگ کر دی انہوں نے، اور کھانا کھونا پکانے کی تیاری، جیسے سفر لمبا تھا، آئے تھے، کوئی منہ دھو رہا تھا، کوئی نہا رہا تھا، کوئی لکڑیاں جمع کر رہا تھا، کوئی جو سبزی وبزی جو اویلیبل ہوگا کاٹ کوٹ رہے تھے، ان کے وہ اپنے قیام کی تیاری کر رہے تھے، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی خطرہ ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی اونچی ٹیکری سی تھی، ٹیلا سا تھا جس پر یہ لوگ رکے، تو اس نے آ کر چاروں طرف سے گھیر دیا ٹیلے کو، اور کہنے لگا کہ آؤ، یعنی کہ ہم تمہیں، پہلے تو اسے دھمکایا شمکایا، یہ لوگ، انہوں نے تلواریں اتار دی صحابہ نے۔ 70 صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بھیجتے تھے تو ایک صحابی کو انچارج بناتے تھے، ان کے انچارج بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سمجھ آ گئی ان کو، ماشاءاللہ سمجھدار تھے۔ کہنے لگا اب ابن طفیل کہ اچھا، اب انہوں نے اوپر سے تیر برسائے، اب جب تیر برسائے تو پھر ان کا نقصان زیادہ ہوا نیچے والوں، تو اب پہلو بدلا۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم تو تمہیں آزما رہے تھے، تم ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں امان دیتے۔ تو انہوں نے صحابہ کے جو لیڈر صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی، تم جیسے غداروں کی امان نہیں چاہیے، تم غدار ہو، دھوکے باز ہو، جو لوگ ضمانت دے کر بدل جائیں ان کی امان کی کیا حقیقت ہے، میں لڑ کر جان دوں گا، مجھے تمہاری امان نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے جنہوں نے ضمانت کی غداری کی، جس کا عربوں میں تصور ہی نہیں تھا، ادب ڈاکو ہو سکتے تھے لیکن اپنی ضمانت توڑنے والے، ان کی ڈاکہ ڈالنے والے قبیلے بھی ضمانت دے دیتے تھے نا، وہ بھی اس کا پاس کرتے تھے۔ یہ ایسا ان کے اندر ایک ویلیو والا تھا۔ اب مقابلہ ہوا، لڑے صحابہ بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن ظاہر ہے ایک طرف یہ 70 افراد تھے، وہاں 400-500 افراد تھے، کتنی دیر لڑ سکتے تھے؟ فائنلی پھر یہ سب کے سب شہید ہوئے، 70 میں سے 68 لوگ شہید ہوئے۔ 2 کو انہوں نے زندہ گرفتار کیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ان ظالموں نے مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا، ان دونوں کو انہوں نے مار ڈالا۔ تو ایکچولی 70 کے 70 شہید ہو گئے نا، اطلاع دینے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع اللہ پاک نے دی، یعنی کہ جبریل نے آ کر بتایا۔ آپ بہت دکھی، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بچہ آپ کا مارا جائے تو کتنا غم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اسٹوڈنٹس شہید کر دیے گئے تھے، 70 بغیر کسی وجہ، ظلم کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، اور یہ وہ بہترین آپ کے چنے ہوئے ساتھی تھے۔ تو آپ بہت دکھی، بہت زیادہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا غمزدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا، بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن پہلی بار آپ کو اتنا رنج تھا کہ آپ نے دعائے قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی۔ دعائے قنوت نازلہ تباہی کی دعا ہے دراصل، کس کی؟ کافروں کی۔ براہ راست اس میں بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، وہ دعا یہی ہے کہ اللہ
تیرے دین کے اور اس مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کو تباہ کر دے، منتشر کر دے اور برباد کر دے. بیسک یہی دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک فجر کی نماز میں فرض جو پڑھاتے تھے تو فرضوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ کر دعائے قنوت نازلہ پڑھتے. اصل میں ہر فرض نماز کے رکوع اور سجود دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تمہاری جو سب سے اہم دعائیں ہوں انہیں فرض نمازوں کے سجدوں رکوعوں میں پیش کرو. اب سجدے میں ظاہر ہے طویل تھوڑی سی دعا ہے اور آپ تو پڑھتے بھی سکون سے تھے تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. آج آپ ضرور پڑھیں قنوت نازلہ مگر کفار کی تباہی ہی کے لیے پڑھی جائے گی، اس کا معنی بھی یہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک پڑھی. پھر یہ آیت آئی جو آپ پڑھ رہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم، چاہے اللہ انہیں معاف کر دے، او یعذبہم، چاہے انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، ہیں وہ ظالم ہیں. یعنی اللہ نے کہا وہ ظالم، انہوں نے ظلم کیا ہے لیکن ان کا فیصلہ پھر بھی میں ہی کروں، چاہے سزا دے دوں چاہے معاف کر دوں. فائنلی پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے. اس کا فیصلہ ہے جی. ہاں خاص ابن طفیل وغیرہ کا تو نہیں علم کہ کیا ان کا بنا، لیکن اوور آل قبیلے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جی عائشہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی آپ نے وہ ابھی بتا رہی تھی، پہلے آپ نے کہا رکوع اور سجود میں کریں رکوع، پھر آپ نے کہا جب رکوع سے اٹھتے تھے پھر دعائے قنوت پڑھتے تھے، یعنی جس میں ہم وہ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ اس ٹائم پہ اس کے بعد پڑھیں یعنی دعائے قنوت، یعنی یہ والی، اگر یعنی کہ ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ پڑھتے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں عرض کرتی ہوں، دوبارہ کلیئر کرتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو تمہاری اہم دعائیں ہوں انہیں فرض نمازوں کے سجدوں رکوعوں میں پیش کیا کرو. تو وہ دعا کوئی بھی دعا، کوئی بھی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا نا، فرض نماز کے سجدے میں رکوع میں آپ وہ دعا پیش کریں، اللہ قبول فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور میرا اپنا تجربہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت جو فجر کی اس قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد وغیرہ پڑھتے اس کے بعد پڑھتے تھے. اور دعائے قنوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان میں یہی بات آتی ہے، سامنے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر ہی پڑھتے ہیں. ہاں اس کی بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کر قرات کرتے اور پھر پڑھتے، مگر وہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند بھی سنگل ہے اور وہ بھی ضعیف ہے. لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس طرح بھی وطر ہو جائے گی، کہ وطر تب بھی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ وطر نہیں ہوگی. لیکن زیادہ صحیح احادیث جو ہیں اور مسلسل ہیں، ایک تو حدیثوں کی سند صحیح ہے اور دوسرا متواتر ہے، یعنی کہ کئی سندوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت نازلہ بھی اور دوسری دعائے قنوت اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعائے قنوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے رکوع سے تب پڑھتے تھے. کون کون بتائے گا؟ چلے آپ کی ذہانت کا امتحان ہے. نبی کریم، بیٹے میں نے کوئی ہیڈ سے کبوتر تھوڑی نکالنا نا، کانوں سے سنی جاؤ. چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب وطر پڑھتے تھے تو رکوع سے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے اس وقت دعائے قنوت پڑھتے. یہ کون کون بیان کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ جلدی جلدی، اتنا لمبا پاز نہیں لینا. میں نے کوئی ایٹم بم کا فارمولا پوچھا آپ سے؟ جی فوزیہ، اینی گیس؟ نبی کریم آپ دعائے وسلم، قنوت پوچھ رہی ہیں ہم سے یا کچھ اور میں پوچھ آپ سے رہی ہیں؟ سوال پوچھ رہی ہوں. سوال نہیں سمجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تہجد نہیں، وطر میں جب دعائے قنوت پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ رکوع سے اٹھ کر یا کہاں؟ یعنی کہ کیسے پڑھتے تھے؟ وطر آپ کیسے پڑھتے تھے؟ چلے یوں کہہ لیں، اس بات کو کون بیان کرے گا؟ کس نے بیان کیا ہو؟ رکوع سے اٹھ کے ہی میں نے تو پڑھا ہے. نہیں نہیں، میرا سوال یہ نہیں کہ کہاں پڑھتے تھے، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کا طریقہ کس نے بیان کیا ہوگا؟
अच्छा रवायत किसकी है? अच्छा नहीं, ये नहीं याद आ रहा। मैंने खास किसी की रिवायत नहीं पूछी, आप लोग सवाल नहीं समझ रहे। मैं आपसे आपसे ये सवाल कर रही हूँ, हजरत आयशा ने बयान किया होगा गालिबन। क्यों भी हजरत आयशा ने क्यों हजरत अनस ने भी एक साहबा ने दफा कुछ बयान किया था ऐसा। नहीं किया, उमर ने क्यों नहीं किया? जी, तहज्जुद के टाइम जी देर वो जाहिर है साथ आती जिंदगी के। ट्यूबलाइट की तरह चलते हैं आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के साथ वितर पढ़ते थे, और वितर है भी तहज्जुद ही की नमाज। ये तो रियायत है कि जिसने तहज्जुद नहीं पढ़नी तो फिर वो इशा के साथ वितर पढ़े। तो जब तहज्जुद की नमाज थी तो वो तो आप अकेले में पढ़ते, जी तो उसके गवाह तो 2-3 लोग ही हो सकते थे। कौन कौन है? अनस है, आपकी बीवियां हैं, जी इतने अब्बास हैं कि उन्होंने स्पेशली 1-2 दफा आपके साथ तहज्जुद पढ़ी आपका तरीका है नमाज देखने के लिए। तो जी गिनती के 3-4। जी लिहाजा इसकी जो थोड़ा सा ये इख्तिलाफ भी आ जाता है ना कि वितर में दुआए कुनूत कहाँ पढ़ी जाएगी, इसीलिए अगर आपने जमात में पढ़ाई होती तो कोई इख्तिलाफ ना हो। ये थोड़ा सा राय का फर्क भी जो आ जाता है इसी वजह से कि आपकी तन्हाई की नमाज थी ना। तो अम्मा आयशा से, अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से, इवन इब्ने अब्बास से जो हदीस आती हैं उनमें यही बयान मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठकर खड़े होते और सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नहीं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना वलकल हम्द की दुआ पढ़ते, और उसके बाद और भी हम की दुआएं जो आप पढ़ते थे पढ़ते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए कुनूत अदा, अल्लाह अकबर कहकर दुआए कुनूत पढ़ते। बाज ने कहा आपने हाथ बांधा, और बाज ने कहा नहीं बांधा। लिहाजा उलमा मुत्तफिक है, चाहे तो हाथ बांध कर पढ़े, चाहे तो दुआ की तरह हाथ उठाकर पढ़े, और चाहे कयाम की बात की तरह, जैसे समी अल्लाह लिमन हम्द के बाद हम हाथ छोड़ देते हैं, हाथ छोड़कर पढ़े। तीनों तरह पढ़ा जा सकता है, पाबंदी किसी में नहीं है। ज्यादा पसंदीदा है दुआ की तरह हाथ उठाकर पढ़ना, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा मामूल रहा है। अब जहां तक ये बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बाद किरात की और फिर इसको पढ़ा, तो उसकी मैंने अर्ज किया हदीस है, एक सनद है, उसकी सनद ज़ईफ है, लेकिन अगर कोई उससे भी पढ़ लेगा तब भी वितर अदा हो जाएगी। ये कोई कुफ्र और शिर्क का मामला नहीं। अच्छा, तो ये तो हो गई दुआए कुनूत, और दुआए कुनूत नाजिला ये अलहदा है, ठीक है। अब दुआए कुनूत के साथ दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, कोई हरज नहीं है। इस वक्त जितना मुश्किल टाइम है मुसलमानों पर, असल में ये काफिरों की तबाही और मुसलमानों की कामयाबी की दुआ है ना, है बद्दुआ ये भी नहीं। ये दुआ है कि अल्लाह काफिरों को बर्बाद कर दे और मोमिनों को कामयाब कर दे। ये कोई बद्दुआ है? ये बद्दुआ नहीं, ये तो दुआ है। अल्लाह काफिरों को निस्तो नाबूद कर दे और मोमिनों को कामयाब कर दे। तो ये दुआ आप याद करें और बिल्कुल इसको पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। इस वक्त मुसलमानों को और आलमी इस्लाम को दुआओं की शदीद जरूरत है, हम शदीद मसाइब में फंसे हुए हैं। तो अल्लाह महदनी फीमन हदाई तो लाजमन पढ़ेंगे, और साथ दुआए कुनूत नाज़िला भी पढ़ें, जरूर पढ़ें। जी ये वाला जो स्पेसिफिक दुआ कुनूत नाज़िला था जो उस वक्त पढ़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हमारे साथ आप शेयर कर दें प्लीज। जी मैं जरूर कर दूंगी, अभी अभी कर दूंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। यहाँ एक खास बात अल्लाह ने क्या बता दी, मामलात हमारी खुशी के मुताबिक नहीं होंगे। देखिए अल्लाह का और हमारा मामला है ना, लैंप एंड द जीनी की कहानी तो नहीं पता है? लैंप एंड द जीनी की कहानी नहीं पता? अलादीन के चिराग की कहानी पता है? वही इंग्लिश में लैंप एंड द जीनी हो जाती। चिराग रगड़ो जिन्ना हाजिर, जी क्या हुक्म है मेरे आका। तो अल्लाह पाक है, जिन्नी थोड़ी है कि आके गए हाँ जी दसो की करना। अल्लाह सुनेंगे मगर करेंगे वो जो बेहतरीन हो, ठीक है ना। फैसला अल्लाह का चलेगा, हम अल्लाह से दरखास्त करते हैं, फरमाइशें करने की औकात नहीं है हमारी। फिर अल्लाह हमारी कोई बात पूरी करते हैं, कोई नहीं करते, डेफिनेटली। देखिए अल्लाह को पता नहीं किस वक्त क्या बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेस्परेट थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के बाद अगले 6 माह वही नहीं आई। आप खुद कहते हैं, बुखारी की पहली हदीस यही, किताबुल ईमान की पहली हदीस बिदउल वही, वही का आगाज, उसमें आप पढ़ लें। आप कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं इतना डेस्परेट हो गया जब मुझ पर वही नहीं आ रही थी, यानी दोबारा नहीं आए ना, जिब्राइल एक दफा के चले गए। अब आपको क्या ख्याल लगे कि क्या मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, क्या मुझे वहम हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्या आप कहते हैं मेरा दिल चाहता मैं अपने आप को हिरा की छत से गिराऊं, तो मैं चढ़ जाता हिरा पर, तो जिब्राइल नजर आते और वो नाम में उंगली हिलाते ही नहीं, और मैं उतर आती। रोका अल्लाह ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा के रखा।
اور آپ دیکھیں کہ احد میں آپ کتنے زخمی ہوئے، اللہ نے شفا دے دی، حالانکہ اس وقت سرجریز تو نہیں ہوتی تھی، کتنے زیادہ شدید زخم تھے، اللہ نے شفا دے دی۔ طائف میں کتنا شدید آپ زخمی ہوئے تھے، اللہ نے شفا دے دی۔ لیکن جب خیبر میں زہر دیا گیا تو شفا نہیں دی۔ کیا آپ اپنے لیے شفا کی دعائیں نہیں مانگتے ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وقت آپ اپنے آپ کو دم کرتے تھے، آپ جب زیادہ بیمار تھے اتنا دم کرتے تھے، آلموسٹ ہر وقت دم کرتے رہتے۔ اما عائشہ خود کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کرتے رہتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے رہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری بہت ہو گئی اور آخری دنوں میں آپ کو زیادہ تر ذوف رہنے لگا، غشی رہنے لگی، یا بی پی بہت لو رہتا تھا، نیم غشی رہتی، تو کہتی پھر میں پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پر پھیرتی کہ آپ کے ہاتھوں میں مجھ سے زیادہ برکت ہے، تو آپ کے ہاتھوں پر دم کر پھونک کرنا تو جسم پر پھیر، لیکن شفا نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو دعاؤں کی قبولیت اللہ کی رضا پر مشتمل، منحصر ہوگا وہ جو وہ چاہے، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ خیر، وہ رب خیر ہے، وہ ہر معاملہ خیر کے لیے کرتا ہے۔ وہ خیر ہمیں نظر نہیں آتی، ہم شارٹ سائٹڈ، ہم حد نظر سے آگے دیکھ نہیں سکتے، ہے نا؟ اگر صحرا میں اٹکے ہوئے ہوں اور صحرا کے پاس سمندر ہو تو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، وہ صحرا کراس کر کے ہی ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن اللہ فرض کرے اونٹ جو ہے، ہم اس کو ہٹاتے ہیں دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ نہیں جاتا، وہ اسمیل کر رہا ہے پانی کو، وہ تو کہیں کہیں کلومیٹر سے کر لیتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اب ہم رونا پٹنا شروع کر دیتے کہ اچھا اونٹ بھی بس سے باہر ہو گیا، اب تو مرنا ہی مرنا، مگر اونٹ لے جا کر پہنچاتا ہے پانی کے کنارے، اللہ کی مدد ہے۔ اسی طرح ہمارے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس اب تو ہم مارے گئے، لوٹے گئے، مگر وہ حالات ہمیں لے کر جا رہے ہوتے کسی بڑی کامیابی جو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا۔ مکہ میں رہنا مشکل ہوا تبھی تو مدینہ کے راستے کھلے، اگر مکہ میں حالات اتنے خراب نہ ہوتے تو آپ مکہ چھوڑتے؟ نہیں چھوڑتے۔ جب پتہ لگ گیا کہ اب رہنے ہی نہیں دینا انہوں نے، آپ کا آخری جملہ بھی یہی تھا جب آپ مکہ سے نکلے ہیں، تو پلٹ کر دیکھا، ابو بکر کہتے ہیں آپ رک گئے، آپ نے پلٹ کر مکہ کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا اور کہا اے مکہ تو مجھے ساری زمین میں سب سے زیادہ محبوب، لیکن کیا کروں تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم چھوڑ کر جاتے؟ نہیں، لیکن حرم چھوڑ کر نہ جاتے تو ہمیں بھی تو حرم مدینہ نہ ملتا، کامیابی کے راستے نہ کھلتے، انصار نے آنا تھا اور کامیابی ہونی تھی۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سا چینج ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو دعائیں کریں، دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور بھروسہ رکھیں، مگر یاد رکھیں وہ قبولیت کب اور کس شکل میں ہوگی یہ اللہ کو پتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ دارالہجرہ مدینہ ہو، میرا خیال تھا طائف ہو، اسی لیے طائف گئے بھی تھے۔ کہتے مجھے خواب میں دارالہجرہ دکھایا گیا، ہرا بھرا تھا، تو مجھے امید ہوئی کہ طائف ہوگا، مگر وہ مدینہ ہوا۔ اور آپ خود کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ مدینہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا، چھوٹا سا ٹاؤن، کوئی ویسا ویلیویبل نہیں تھا۔ اس کو ویلیو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ملی، اس کو ویلیو تو انصار کے خلوص جذبے اور اخلاص سے ملی۔ تو اللہ کو پتا ہے نا کون سا کام کس سے لینا ہے، بڑے بڑے شہر وہیں رہ گئے اور چھوٹا سا ٹاؤن وہ کام کر گیا جو اب قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ انصار کا مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، مہاجر تو پھر کوئی نہ کوئی آ جائیں گے، انصار نہیں آنے والے، انصار وہی تھے ماشاء اللہ۔ تو لہٰذا بات یہ ہے جی کہ دعائیں مانگے اور قبولیت اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ بہتر جانتا ہے قبول کب ہونی ہے، کس شکل میں ہونی۔ تو اللہ نے یہی بتا دیا کہ دعاؤں کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسے سزا دینی ہے کسے معاف کرنا۔ تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں، ہم کہتے ہیں نا اینو تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، یہ جملے ہم کہتے ہیں غصے میں، تینو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، پیچھے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، اسے خدا معاف کبھی نہیں کرے گا۔ ہاؤ ڈو وی نو، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھا رہا ہے، میں اسے تو معاف، میں جس کے لیے قسم کھا رہا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا، البتہ یہ قسم اٹھانے والے کو میں معاف نہیں کروں۔ تو اللہ کے معاملے اللہ کی طرف ہیں جی، یہ ہم کس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کریں گے؟ جو کافر اور ظالم مر جائے، یا تو وہ ایسا ظلم کر رہا ہو کہ پتا ہو کہ وہ ظالم ہے،
اور وہ مر جائے اسی حالت ظلم میں، یا وہ کافر مر جائے، تب ہم کہیں گے کہ ان کی معافی نہیں. جب تک کوئی زندہ ہے تب تک امید ہے، جب تک سانس تب تک آس. حضرت مسیلم کا قصہ سنایا تھا میں نے آپ کو، میرا خیال ہے کل سنایا تھا، نہیں سنایا؟ کلاس کو سنایا ہوا. مسیلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس سے تھے. قبیلہ اوس سارا مسلمان ہو گیا تھا، صرف ایک مسیلم مسلمان نہیں ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے نکلے ہیں، ابھی سب گھوڑے تیار کیے جاتے، صبح صبح کا ٹائم تھا، تو مسیلم آئے اور مسلمان ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنگ پہ چلوں گا. آپ نے کہا چلو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر پڑھ کے نکلتے تھے، تو دن چڑھ چکا تھا، نکلے اور رکتے تھے عصر کے وقت، ظہر عصر اکٹھی پڑھتے تھے، ملاتے تھے نا نماز. تو جب رکنے کا وقت قریب آیا، پڑاؤ تھا، اونٹوں کی رفتار ہلکی کر دی گئی، تو روکنے کے لیے ادھر ادھر اونٹ ہو رہے تھے، تو اونٹ کو ٹھوکر لگی پتھر سے اور حضرت مسیلم گرے اور ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، شہید ہو گئے. ان کو دفن کیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دفن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے پر اللہ کی رحمت کا حال چیک کرو، قبر پر کھڑے ہو کر تدفین کے بعد آپ نے کہا اس بندے پر اللہ کی رحمت کا حال دیکھو، اس کے نصیب میں ایک نماز نہیں ہوئی لیکن اللہ نے اسے شہادت دے دی. آپ دیکھیں کیسی ان کی اللہ نے آسانی لکھی تھی. اسلام قبول کیا، شرک کے سارے گناہ دھل گئے، نیا نامہ عمل جاری ہوا. ابھی وہ نامہ عمل کورا تھا کیونکہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، چند گھنٹے پہلے تو مسلمان ہوئے تھے، اور جب وہ گزرا تھا کہاں گزرا تھا؟ میدان جہاد میں. اور پھر موت بھی آئی تو شہادت کی، نواں نکور نامہ عمل لے کر اور شہادت کی ماشاءاللہ کامیابی لے کر اللہ کے حضور حاضر. اللہ نے جنگی مصیبت سے بھی بچا لیا. جنگ ہے تو مشقت نا، وہ ایسے دیتا ہے جب دیتا ہے، اس کی مرضی. تو دعاؤں سے نہ تھکا کریں، اپنے لیے بھی مانگا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگا کریں. میں تو یہ مانتی کہ ان کے گھر والے تڑپتے ہوں گے نا، سب مسلمان ہو گئے تھے، وہ اکیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو گھر والے تڑپتے ہوں گے کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے. پھر اللہ نے ایسی توفیق دی کہ مرنے سے چند گھنٹے پہلے مومن بنا دیا، میدان جہاد میں موت آئی ہوئی اور وہ بھی شہادت. یہ ہے اللہ کا فضل. تو اس سے مایوس نہ ہو، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیا پتا اللہ کون سا رستہ پیدا کرے. جی عائشہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی یہ مجھے ان کا نام نہیں کلیئر ہوا، آپ سپیلنگ بتائیں گی؟ تھوڑا مختلف ہے. مسیلم، میم سواد یہ را اور میم. جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. مسیلم، اور کون سی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے؟ احد احد، اسی جنگ کے لیے. احد کے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو دیکھیں پھر اللہ ایسے دے دیتے ہیں آسانی کے ساتھ جنتیں، جس کے لیے اللہ نے آسانی لکھ دی ہے. لہٰذا اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، اپنی دعاؤں سے مایوس نہ ہو. تو اللہ جب دعا قبول کرتے ہیں اور جب اللہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر ہزار رستے کھول دیتے ہیں. لہٰذا کوشش کیے رکھیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. یہ اسی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری کائنات ہے، سب بندے میرے ہیں، مظلوم بھی میرا بندہ ہے، ظالم بھی میرا بندہ ہے، بخشش کے فیصلے میں کروں. کسی کی چاہت نہ چاہت پر فیصلے نہیں رکے ہوئے. یہاں پر ایک غلطی درست کر دو. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ حقوق العباد نہیں بخش سکتے، غلط فہمی ہے جی. اللہ جو چاہے بخش دے، اللہ حقوق العباد بھی بخش دیں گے جب اللہ نے بخشنے کا فیصلہ کر لیا تو. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مسکرائے گا دو بندوں پر قیامت کے دن، ایک قاتل ہوگا اور دوسرا مقتول، یعنی ایک کو قتل کیا گیا اور دوسرا اس کا قاتل، دونوں جنتی ہوں گے. تو اس پر اللہ، یعنی کہ ایک کو دنیا میں دوسرے نے مار ڈالا، قتل کر دیا، اور آخرت میں جنت میں بھائی بھائی بنا دیے جائیں گے، تو اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا. کیسی ہوگا یہ بتائیں؟ بتائیں. اللہ چاہے گا بے شک، لیکن کوئی اس کی سچویشن سمجھ میں آتی ہے؟ قاتل تو معافی مانگ لے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے گا جی اگر تو قاتل، بخش دیں گے دو اللہ. بندوں کا قاتل نہیں یاد بنی اسرائیل کا جو تھا،
100 بندے قتل کیے پھر اسے توبہ کر لی نا. اب جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اس کے معاملے کو بیلنس کریں گے, پھر ان 100 بندوں کو راضی کریں گے. یہی اصول ہے. اس کی ایک بہترین مثال حضرت وحشی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا, اس وقت کافر تھے, پھر بعد ازاں وحشی مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے سے اسلام سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے, معاف ہو گئے وہ گناہ. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی مردوں کے سردار ہیں ہی, تو کیا حضرت وحشی جنتی نہیں ہے؟ وہ بھی جنتی ہے, وہ مسلمان ہو گیا. آپ کیسے کہہ رہے ہو نہیں؟ وہ جنتی ہیں, وہ مسلمان ہو گئے, جہادوں میں شریک ہوئے, اور مسلمہ کذاب جیسے موذی کو مارا انہوں نے. مسلمہ کذاب وہ بدبخت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا تھا. اس نے آپ کے نام خط لکھا نا, اللہ کے رسول, معاذ اللہ, اس کی جرت دیکھے بدبخت کی. اس نے لکھا اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں اسے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے لئے. کذاب کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا, تو اسی لیے ہم آج تک اسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں, ہمارے نبی نے کہا. تو وہ بدبخت جو ہے یمنی تھا, یمن والے اس پر ایمان لیا, اور ایسا بھی ایمان لیا ہے وہ اسے سچا نبی مانتے تھے, اور اس شدت سے لڑے کہ سچ مچ مسلمانوں کو پریشان کر دیا, سچ مچ کر دیا. بڑی لمبی چلی تھی جنگ, 18-19 دن چلی, اور اتنی شدت تھی اس کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو روم کے محاذ سے ہٹا کر بھیجا, کہا چھوڑ دو اس محاذ کو, تم ادھر جاؤ. فتح نہیں ہو رہی تھی, خالد بھی آ گئے, لیکن مسئلہ وہی, قلعہ مضبوط تھا اور یہ بدبخت زندہ تھا. تو پھر آپس میں بیٹھے سارے سینئرز, انہوں نے کہا کیا کریں, تو آپس میں کہنے لگے جب تک یہ بدبخت نہیں مرے گا نا ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اسے نبی مانتے ہیں, تو یہ جب مرے گا تو یہ ہتھیار ڈالیں گے, ورنہ نہیں. تو پھر حضرت وحشی چنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمان تھے, جہاد میں شریک تھے, اور ان کا کیا فن تھا بتائیں, کیسے مارا تھا حضرت حمزہ کو؟ نیزہ پھینک کر, دور سے نشانے پر نیزہ کھینچ کر مار دیا. حضرت حمزہ کو سامنے آ کر مارنے کی طاقت تھوڑی تھی, ہمت ہی نہیں تھی. حضرت حمزہ کے سامنے تو بڑے بڑے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, حضرت وحشی بیچارے کی کیا تھی ہمت, چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے پتھر کے پیچھے. حضرت حمزہ گزرے, ان کو کھینچ کر نیزہ مارا جو ان کے ناف سے پار ہو گئے. تو ان کو حربہ اندازی کا فن آتا تھا, یعنی دور سے نیزہ کھینچ کر مارنے. تو اب مسلمہ کو بھی تو کس نے ملنے تھوڑی دینا تھا, ان کو اپوائنٹمنٹ لے کر جانا تھا, دور سے مارنا تھا. پھر حضرت وحشی نے 3-4 دن پوری ریکی کی, وہ صبح و شام نکلتا تھا, قلعے کی دیوار کے اوپر چکر لگاتا تھا, زخمیوں کو دیکھتا تھا وغیرہ. تو حضرت وحشی نے پوری ریکی کی, کتنے بجے نکلتا ہے, یہاں سے گزرتا ہے, یہاں پر میں بیٹھوں گا, نشانہ ٹھیک لگے گا. پھر تاک میں بیٹھے, وہ بدبخت شام کے وقت نکلا, تو انہوں نے پھر کھینچ کر نیزہ مارا جو اس کے سینے سے پار ہوئی, اور سینے کی ہڈیاں توڑ کر باہر آ, اور وہ مرا. تب جا کر یمن والوں نے ہتھیار ڈالا. تو حضرت وحشی کہا کرتے تھے میں نے اپنے حربے سے ایک بہترین بندے کو مارا تھا, اور میں نے اپنے حربے سے ایک بدترین بندے کو مارا. بہترین حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدترین مسلمہ کذاب. تو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں ہی جنتی, حضرت وحشی بھی جنتی ہیں. بڑی گھٹیا گھٹیا باتیں لکھی جاتی ہیں حضرت وحشی کے بارے میں, مگر پہلی بات یاد رکھیں وہ مسلمان ہو گئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس معاف کر دیا تھا نا معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی کہ ایک تو اسلام لانے سے ویسے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن جو یہ ہوتا ہے قصاص, اس میں آپ چاہتے تو اپنے چچا کا بدلہ لے سکتے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحشی میں نے آپ کو معاف کر دیا, بس میرے سامنے کمایا کرے, آپ کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ. وہ اتنے فرما بردار تھے, وہ ہم جیسے نہیں تھے. غلطی تھی جو ہونی تھی ہو گئی, غلطی بھی کیا, آپ ایک دفعہ سوچے, اس وقت مسلمان تو وہ تھے نہیں, اسلام کی ویلیو سمجھتے تھے, غلام تھے. ہند نے ان کو کہا تھا اگر تم نے حمزہ کو مار دیا میں تمہیں ہر قیمت پر آزاد کروا دوں, اپنی آزادی کے لیے مار ڈالیں. اگر ان کی جگہ دیکھے تو کیا غلط کیا. بہرحال وحشی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فرما بردار مومن تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں آخری صف میں رہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑے مجھے. ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ آپ کی نظر پڑے, آپ سے محبت تو کرنے لگے تھے, مگر آپ کی بات کو اتنا مانا کہ ہمیشہ دور رہتے تھے کہ آپ کی نظر نہ پڑے, آپ کو رنج نہ ہو.
हम जिस घोड़े पर सवार होकर हजरत वाशी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहादों में शिरकत की है ना, वो घोड़ा भी हमसे बेहतर है। जो आज उठकर किताबें लिखते फिरते हैं ना, एक ने तो किसी ने मुझसे एक मजमून शेयर किया था कि वाशी शराब पीते पीते मर गया। नहीं जी, वो सहाबी हैं, मुजाहिद हैं, और मुसैलमा कज्जाब जैसे के कातिल हैं। हजरत हमजा के कत्ल का गुनाह तो इस्लाम के कबूलियत ने धो दिया उनके दामन से, और कयामत के दिन आप देखेंगे कि कातिल और मकतूल दोनों जन्नत में, दोनों जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह उनको देखकर मुस्कुराएगा। जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जो हिंद थी उनका भी सुना था, वो भी फतेह मक्के के बाद इस्लाम ले आई थी ना, तो वो भी सहाबिया हो गई फिर। सहाबिया, सहाबिया बहुत घटिया घटिया बातें लिखते हैं, और हिंद हिंद जिगरख्वार और पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। ये बहुत ही गंदी और गलीज बातें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 नाम रिलीज किए थे कि ये वाजिबुल कत्ल है। उनमें वाशी भी शामिल थे, हिंद भी शामिल थे, अबू जहल के बेटे जो थे इकरमा भी शामिल थे, मगर इस माफ कर दिए। 14 में से सिर्फ 4 को कत्ल किया गया, 10 माफ कर दिए गए। उनमें हिंद भी शामिल थी। हजरत हिंद को पता चल चुका था कि मेरा नाम अनाउंस हो चुका है कत्ल के लिए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर बैठे औरतों से बैत ले रहे थे, तो हिंद आ गई, खड़ी हो गई आकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खवातीन से कि वादा करो कि तुम जिना नहीं करोगे। कहने लगी हम तो शरीफ जादियां हैं, तुमने कनीजे बनाया, आप देखते हैं तुम हमारे साथ क्या सलूक करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर चुप रहे, फिर आपने अगली बात कही, वादा करो तुम अपने बच्चे कत्ल नहीं करोगे। कहने लगी हिंद, हम तो अपने बच्चे पालती हैं दूध पिलाकर, तुमने हमारे बच्चों को जंगों में मारा है, मोहम्मद तुम कातिल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुछ देर फिर चुप रहे, फिर आपने नेक्स्ट बात की, आपने कहा कि वादा करो तुम लोग चोरी नहीं करोगे। कहने लगी हम तो आली नसब औरतें हैं, हम चोरियां क्यों करने लगी। हाँ, तुमने अब हमें कनीजे बनाया है, हमें भूखों मारोगे, अब देखो हम पर क्या गुजरता है। अब बार बार की इंट्रोडक्शन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड खराब हो गया, आप चुप कर गए, काफी देर सर झुका के बैठे रहे। इनके सहाबा कहते हैं कि हमने सोचा अब तो हिंद का मामला खत्म, पहले ही वो उस लिस्ट में शामिल थी जिनका कत्ल किया जाना था। हजरत हजरत हमजा के कत्ल की किसास में उनका कत्ल का हुक्म हो चुका था। आप सर्वसन कुछ देर चुप रहे, फिर आपने सर उठाकर हिंद को देखा और कहा हिंद, मैंने आपको माफ कर दिया। हिंद को तवक्को नहीं थी ना, जाहिर है हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल करवाया हजरत वाशी को पैसे देकर। उसके बाद हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाक कान जो है प्राइवेट पार्ट सब काटा। उस जमाने का फैशन था, बड़ा जो बड़ा होता था ना दुश्मन, उसके पार्ट्स काटते थे और हार बनाकर पहनते थे कि हमने बड़ा तीर मारा, अच्छा जिगर निकाला, वाकई निकाला। असल में अरबों की रिवायतें थी ना, जाहिल लोग थे, वो जिगर निकाल कर चिबाया कि इनके वो ये करते थे कि भाई इसका खून मेरे अंदर जाए, मेरा बच्चा इससे सब बहादुर पैदा हो। जाहिलियत थी, और क्या है, जाहिलियत थी। तो हजरत हमजा का जिगर निकाल कर चिबाया। अब जाहिर है ये बहुत तकलीफ से बात थी, तो उनको पता ये था, उनको ये उम्मीद थी कि मुझे माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते थे, जब ये काबू पाते थे फिर अपने दुश्मनों को भी मारते थे, फिर मारने के बाद उनको दफन करते, फिर उनकी हड्डियां निकालते, जब जिस्म गल सड़ जाता ना, तो फिर हड्डियां निकाल कर हड्डियों को भी तोड़कर बखेर देते, दुश्मनों से ऐसा बदला लेते। नफरत, इनको पता था, ये इनका तरीका था। तो उनको यही तवक्को थी हिंद को कि मोहम्मद अब फाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ हम कर चुके हैं इनके साथ, तो कहाँ माफ करेंगे मोहम्मद, तो मरना तो है ही, जरा शान से मरूं। तो इसलिए आपको आकर तंग कर रही थी कि यानी कि अगर मैं कत्ल की जाऊं तो पता चले भी मैं तो बड़ी बहादुरी से मरी हूँ, मैं कौन सा डर गई, सोच ही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर चुप रहे, फिर आप पलटे, आपने हिंद की तरफ देखा और कहा हिंद, मैंने आपको माफ कर। अब हिंद के गुमान में भी नहीं था ये जुमला ना, कोई गुमान नहीं, सोच भी नहीं सकती थी माफी और अरब, मुश्किल बात है। तो फिर हिंद बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, और फिर कहने लगी या रसूल अल्लाह, अच्छा कुछ देर पहले तू तक रो रही थी, है ना, वो बहुत रोई, वो गमो गुस्सा निकल गया, वो जो एक खौफ था कि अब तो मरना ही है वगैरह, वो सब खत्म। तो अब कहने लगी या रसूल अल्लाह, मतलब ये कि मान लिया ना आपको अल्लाह का रसूल, यही तो झगड़ा था। कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले आपसे ज्यादा काबिल नफरत हुए अर्ज पर मेरे लिए कोई नहीं था, आज के बाद आपसे ज्यादा काबिल मोहब्बत हुए अर्ज पर मेरे लिए कोई नहीं। इस्लाम लिए मामला खत्म। तो हिंद सहाबियां हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई जिहादों में शरीक हुई अपने मियाँ अबू सुफियान के साथ, और बहादुरी से हिस्सा लिया, कभी कभार पीछे नहीं हटाए।
ایک جنگ میں مسلمانوں کے پیر اکھڑے اور ذرا پیچھے ہٹے، ابو سفیان بھی تھے، تو پیچھے ہٹے تو انہوں نے خیمے کی میخ اکھاڑ لی، کہنے لگے خبردار، اگر ابو سفیان سے کہنے لگے خبردار ایک قدم بھی اگر تم پیچھے ہٹا کر لائے تمہارا سر توڑ دوں گی خیمے کی میخ کے ساتھ۔ جب مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے تب تو بڑے بہادر تھے، آج اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہو تو پاؤں پیچھے ہٹا رہے ہو، ایسی خاتون تھی۔ تو وہ ماشاءاللہ جی صحابی ہیں، جس نے اسلام قبول کیا اس کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ اس کی آڑے نہیں آ سکتا، سب حساب کتاب بند۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ لہٰذا وہ صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں۔ کون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ابو سفیان کی بیٹی تھی؟ ام حبیبہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ لہٰذا ہند رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 آپ کہتے ہیں عجیب عجیب اعتراض پوچھ کرتے ہیں نا، حضرت ابو سفیان نے کہا تو آپ نے نکاح کر دیا۔ بھائی بے شک حضرت ابو سفیان نے پہل کی، انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں ام حبیبہ سے، کسی نے تو پرپوزل دینا ہی تھا، آپ نے کر لیا نکاح، کر لیا نا، جب نکاح کر لیا تو رشتہ بن گیا، وہ رشتہ وہیں پر ہے، تو لہٰذا یہ بیکار کی بات ہے۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہو، ادنا سے ادنا صحابی، ہمارے عہدوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ بندے کا اس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر صحابی جو میرے صحابی نہیں ہیں، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو میرے صحابی کے دیے ہوئے ایک سا گندم کی برابری نہیں کر سکتے۔ سا پیمانہ ہوتا ہے تقریباً 1.25 کلو، تو وہ جو پیمانہ ہے یعنی کہ گندم کا جو اس وقت کا پیمانہ تھا، وہ آپ فرماتے ہیں کسی نے میرے صحابی نے صدقہ کیا نا تو اس کا اجر اور غیر صحابی کا ایک احد پہاڑ سونا صدقہ کر دینا، ان میں برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن حالات میں وہ ساتھ دے رہے تھے نا ان حالات کو تو ذرا ازیوم کریں۔ تو یہ باتیں ہیں جی، بہرحال یہ صحابی ہیں اور عظیم المرتبت صحابی۔ لہٰذا یہ جو بات ہم کر رہے تھے اللہ جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے سزا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے حضور لایا جائے گا، اللہ کہیں گے میں نے اسے معاف کر دیا، لے جاؤ اسے، تو ایک دوسرا بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، وہ کہے گا اللہ اس کا فلاں، اس پر میرا فلاں حق نکلتا ہے، میرا حق دلائی، میں اسے معاف نہیں کروں گا، یہ جہنم میں جائے گا تو اللہ کہیں گے اچھا تو اسے معاف کر دوں گا، میں تجھے فلاں جنت کی نعمت دیتا ہوں، کہے گا نہیں اللہ جی مجھے بڑی تکلیف پہنچائی اس نے، میں نے نہیں معاف کرنا، فلاں نعمت کے بدلے بھی نہیں، اللہ کہیں گے چل میں فلاں نعمت بھی دیتا ہوں، یہاں تک اللہ کہیں گے کہ فائنلی وہ راضی ہو جائے گا، ان کی اتنی نعمتیں جنت کی دے کے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ جی سب کے بدلے میں نے معاف کر دیا، تو اللہ کہیں گے اچھا یہ سب نعمتیں تیرے لیے بھی ہیں اس کے لیے بھی، جا اپنے بھائی کو لے اور جنت میں چلا جا، تو وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائے، اللہ جسے چاہے معاف کرے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں۔ لہٰذا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اسے کہیں گے ایک ریزن دے کے میں تجھے معاف کر دوں، وہ کہے گا اللہ جی میرے پاس کوئی ریزن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے سوچ تلاش کر، وہ غور و فکر کرے گا پھر کہے گا اللہ جی اور تو کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، ہاں میں دکاندار تھا، لوگ مجھ سے ادھار لیا کرتے تھے، تو جو کمزور حیثیت کے تھے، کم حیثیت تھے مال میں، تو میں جب دیکھتا کہ تنگ دست ہیں پیسے نہیں دے سکتے تو میں ان سے چشم پوشی کرتا اور تقاضا نہ کرتا اور انہیں معاف کرتا، تو اللہ فرمائیں گے جب تو انسان ہو کر لوگوں کو معاف کر دیتا تھا تو میں تو رب کائنات ہوں، میں تجھے کیوں معاف نہ کروں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور اللہ اسے معاف کر دے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی مومن کا حساب لیں گے تو اسے اپنی چادر رحمت سے ڈھانپ دیں گے اور اللہ کی اس کی کنورسیشن کوئی نہیں سنے گا، اور اللہ پاک اسے کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا، اور وہ مومن کہے گا جی اللہ جی بالکل کیا، اور وہ دل میں سوچے گا اب تو سزا مل گئی، اب تو میں پکڑا گیا، اللہ فرمائیں گے تو نے فلاں گناہ کیا، اور وہ کہے گا جی اللہ جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سوچے گا اب تو میں پکڑا گیا، اسی طرح ہر چیز کی پوچھ ہوتی رہے گی، اور وہ بندہ اپنے ہر گناہ کو قبول کرے گا اور دل میں سوچے گا کہ اتنے گناہوں کی بات تو سزا طے ہے، اگر فائنلی اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تجھے تیرا پردہ رکھا، میں آج بھی تجھے رسوا نہیں کروں گا، جا میں نے تجھے معاف کروں، یہ اللہ کے معاملے ہیں جی۔
ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہوں سے آسمانوں کے کنارے بھر جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو مجھے رب واحد مان کر مجھ سے استغفار کرے گا میں تجھے معاف کروں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر تو اس حال میں میری طرف آئے کہ تیرے گناہوں کے ساتھ زمین بھری ہوئی، اور پھر تو مجھے رب واحد مان کر شرک نہ کرتے ہوئے مجھ سے استغفار کرے، میں تجھے اتنی ہی رحمت لے کر ملوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر شرک نہیں کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرے۔ معاف کرنا نہ کرنا اس کا فعل ہے، اللہ کی معافی اور بندے کے درمیان کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مالک، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشتا ہے مہربان ہے، یہ یعنی اللہ کو بخش دینا پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیادی طور پر معافی کرنا چاہتے۔ ہم کوئی بہانہ تو دیں نا، ہے نا، معافی کا کوئی بہانہ تو دے، جیسے وہ دکاندار کی بات ہے تو بہانہ ہی ہے نا، لیکن جہنم سے جو آخری آدمی نکالا جائے گا، توحید سے نکالا جائے گا نا، بہانہ کہ اس کے پاس کوئی عمل یہ ہوگا جہنم میں ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مشرک نہیں ہوگا، تو پھر اس کو مشرکین چڑھائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے ہم مشرک ہیں، تو مشرک تو نہیں تھا نا، ہے تو جہنم میں نا ہمارے ساتھ، تو وہ پھر روئے گا، تو وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ جی میں بہت گنہگار ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن میں ہوں تو موحد، میں نے شرک تو نہیں کیا، تو کیا اب میں ان کی تانے سنتا رہوں گا؟ تو پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے اور اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور اللہ اس کو کہیں گے جا جنت میں چلا جا، تو وہ کہے گا بندہ جنت کی طرف دیکھے گا جنت بھری ہوئی نظر آئے گی، وہ کہے گا کہ اللہ جی جنت تو بھری ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دوبارہ تو جنت میں چلا جائے، وہ پھر جنت کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ جی جنت تو بھری ہوئی ہے، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں، تو اللہ مسکرائیں گے اس کی بات پر اور فرشتوں کو حکم دیں گے، اسے نہر حیات میں غوطہ دیں گے، اس کی نئی سکن نئے بال وغیرہ آ جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے، تو جنت میں جو مقام اس کو ملے گا، جو نعمتیں ملیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے گمان میں بھی نہیں آئے، اور یہ جنت کا آخری جنتی ہوگا اور سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، تو نکلنے کا بہانہ کیا بنا؟ توحید، تو کوئی ریزن تو دے، اور توحید وہ چیز ہے جی جو جہنم سے بچا دے، تو لہٰذا اللہ سے دعا مانگا کرے۔ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کل بھی بات کی تھی نا اس پر، تو بس اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو دن میں 3 بار جنت کی دعا کرے، جنت بھی کہتی ہے اللہ کریم اسے مجھے اس کے لیے لکھ دے، اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگے، جہنم بھی کہتی ہے اللہ پاک اسے مجھ سے محفوظ کر دے، تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من حر النار، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 دفعہ فجر میں، 3 دفعہ مغرب میں اگر پڑھیں، اللہ کو بہانا چاہیے، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نامی جویت، اللہ کی رحمت بہانا مانگتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، تو بہانا تو فراہم کر، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو اللہ آسانی کرے ہم سب کے لیے، دعا مانگتے رہیں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ آج بات یہیں ختم کریں گے، ربا کا موضوع ہے، اسے کل شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کا ٹیسٹ ہے آج آپ کو مل جائے گا، آپ نے پیر تک کسی بھی دن کر کے مجھے دے دینا ہے، آپ لوگ تیاری کر سکتے ہیں لیکن پیپر دیکھنے کے بعد نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال یا بات پوچھنا چاہے تو پوچھ لیجیے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ کل والا لیکچر اپلوڈ نہیں ہو سکا تھا، نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے کل سے، پھر لائٹ بھی بار بار جا رہی ہے تو نیٹ بھی آتا جاتا ہے، بہت ویک ہوا ہوا ہے، اگر اپلوڈنگ ہو سکی تو آج دونوں لیکچر اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ، اور اگر نہ ہوا تو سمجھ جائیے گا کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ پریشان کر
تو ایک ٹکٹ پہلے والا بھی ہے، اس سے پہلے والا اچھا اس سے پہلے 1 دن کا رہتا ہے، بس وہ نا جی یہ میں نے چیک کیا YouTube پر۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کرے کہ نیٹ تنگ نہ کرو تو ابھی سارے اپلوڈ کر دوں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ علیزہ میں کر دیتی ہوں۔ اللہ رب کریم ہم سب سے قبول فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں حضرت مسیرم کے لیے ان کی فیملی کی دعا کیسی کام آئی نا، تو کیا پتا ہم میں سے کون کون جو ہے وہ ایک دوسرے کی دعاؤں کی بدولت جہنم سے بچ جائے، تو ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ حج پہ جا رہی ہیں عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گھروں تک، 4 گھروں کے لیے حاجی کی سفارش قبول کی جاتی، اور جی اللہ اس کو، 4 گھروں کی بات میں نہیں سمجھی کہ اس یعنی کو کہ کلیئر 4 کر۔ فیملی، ویسے تو دعائیں ہوتی ہیں لیکن سفارش، اسپیشل جی سفارش، تو 4 فیملیز کے لیے آپ سفارش کر سکتی ہے، سو چوز یور فیورٹ فیملیز 4 فیملیز کے لیے سفارش کی ہوتی ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آئی ول شیئر اٹ ود یو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی کی سفارش 4 فیملیز کے لیے اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے گناہوں سے ایسا پاک کرتے ہیں جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا۔ تو اپنی 4 فیملی کے لیے آپ کوئی خاص اللہ کو فرمائش کرنا چاہیں کہ یہ ان کے لیے وہ کر دیں، تو ایسی 4 فیملیز آپ چوز کر سکتی ہیں۔ باقی ویسے ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلیں اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔